وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتکم وألوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ واختلاف ألسنتکم وألوانکم، اور تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا جو اختلاف ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں، للعالمین، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سورۃ الروم، اس سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور سورہ روم کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پہلے حصے کا تعلق آیت نمبر 1 سے 7 تک، اس میں تو ایک خاص واقعہ رومیوں اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت ہے، اور پھر آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 27 تک دلائل آخرت ہے۔ یہ جو دلائل آخرت ہیں یہ صرف آخرت کے دلائل نہیں ہیں، بلکہ یہ ساتھ ساتھ توحید کے بھی دلائل ہیں۔ اللہ کی قدرت کا کمال ظاہر ہے، یہ بھی توحید ہے، اور آخرت کے بارے میں یہ سمجھانا کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، اور ضروری بھی ہے، یہ ہے وہ موضوع۔ لیکن اس کا جو بنیادی تعلق ہے سورہ روم کے جو مرکزی مضمون کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو سورہ روم کا مرکزی مضمون ہے وہ ہے دنیاوی و اخروی بشارت اور توحید و آخرت کے دلائل۔ لہٰذا یہ توحید و آخرت کے دلائل اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر جہاں آیت نمبر 22 کے آغاز میں آپ نے سنا وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یہ الفاظ وَمِنْ آیاتہ یہ 7 دفعہ اللہ کریم نے اس صورت کے اندر دہرائے ہیں۔ 6 مرتبہ تو یہ مسلسل ہیں، یہ آیت نمبر 20 سے لے کر آنورڈز آیت نمبر 25 تک، اور پھر ایک دفعہ آگے چل کے آیت نمبر 46 میں وَمِنْ آیاتہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن یہ نشانیاں ظاہر ہے اللہ کی نشانیاں، اس کے کمال قدرت کی نشانیاں، اس کی توحید کی نشانیاں الگ، اور آخرت کی نشانیاں الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری باہم جڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ اس اعتبار سے بھی اللہ کی نشانیاں ساری باہم جڑی ہوئی ہیں کہ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی جا چکی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہیں، آیات تنزیلیہ اور آیات تکوینیہ، ان دونوں میں بھی کوئی تفاوت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ان کا آپس میں کوئی تفاوت ہو، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات یہ قرآن ہے۔ یہ آیات ساری کی ساری، یہ جن کو ہم ایک فقرہ نہیں کہتے، ایک جملہ نہیں کہتے، بلکہ ان کو آیات کہتے ہیں، اور اللہ کریم نے خود آیات کہا ہے۔ یہ ساری نشانیاں یہ آیات تنزیلیہ ہے، اور وہ آیات جن کو آیات تکوینیہ ہم کہتے ہیں، ارد گرد کی بھری کائنات میں جتنی نشانیاں ہیں، ان تمام نشانیوں کے اندر جو ساری کائنات میں موجود ہیں آیات تکوینیہ، اور ان نشانیوں کے اندر جو قرآن میں نازل کی گئی ہیں آیات تنزیلیہ، ان کے درمیان بھی باہم کوئی تفاوت نہیں ہے، یہ ایک ہی ہیں۔ اور
اگر انسان آیات تکوینیہ پر غور و فکر کرے تو بھی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ آیت تنزیلیہ کے اوپر غور و فکر کرے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آخرت کی نشانیاں ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بنیادی موضوع چونکہ یہاں پہ آیت نمبر 8 سے شروع ہوا، اور وہ یہی ہے کہ اللہ کریم نے یہاں آخرت کے وقوع پذیر ہونے کے دلائل دیے ہیں، اور وہی اللہ کی کمال قدرت کے دلائل ہیں۔ لہٰذا جہاں وَمِنْ آیاتی ہی کہا ہے، یہ بنیادی طور پر آیت نمبر 28 تک، آیت نمبر 27 تک جو ہے یہ آخرت کا جو موضوع ہے وہی چلتا ہے، اور اس میں کمال قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں بھی ہیں۔ پھر آگے جو آیت نمبر 28 اور 29 ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلیل کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، لیکن اس سے ماقبل کے جو دلائل ہیں یہ آخرت کے اور توحید کے یہ مشترکہ دلائل ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ماقبل ہم نے پڑھا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، نکاح کے ذریعے سے جو جوڑا بنتا ہے، اور کہاں کا مرد اور کہاں کی عورت، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں باہمی طور پر ایسا تعلق پیدا کر دیتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ باہمی طور پر ایک دوسرے سے سکون محسوس کرتے ہیں، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، باہمی طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جذبات جو پیدا ہوتے ہیں بالکل پہلے اجنبی ہوتے ہیں، اور پھر اس قدر یہ قربت پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کائنات میں کوئی اور رشتہ اتنا انٹیمیٹ رشتہ نہیں ہے، اتنی انٹیمیسی رشتوں کی باہم نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کرنے پر قادر ہے تو وہ اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو جذبہ انسانوں کے اندر نفسیاتی طور پر یا جذباتی طور پر پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ اس کو جسمانی طور پر دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اب وہی رب جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہو اور دوسری دفعہ پیدا کرنے پر وہ قادر نہ ہو؟ تو اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر نشانیاں ہیں۔ یہ مختلف جگہوں پہ ہم نے پڑھا، اور خاص طور پہ اس کی طرف غور و فکر کے حوالے سے جو سورہ آل عمران کی آخری آیات بہت اہم، اور ان میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرو، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تخلیق کے ساتھ یہ ایک خاص مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ تمہارے رنگوں کا اور زبانوں کا جو اختلاف ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل بھی ہے، اور جب کمال قدرت کی دلیل ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کو اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی دلیل بھی ہے۔ کیسے؟ کہ تمہارا جو زبانوں کا اختلاف ہے، زبان ایک تو یہ زبان ہے نا کہ آپ انگریزی کوئی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پشتو، کوئی جرمن، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی زبان، ایک تو یہ زبان ہے۔ ایک یہ ہے کہ زبانوں کے اندر مثال کے طور پر پنجابی زبان ہے، تو پنجابی زبان آپ چلتے جائیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک تو پنجابی زبان تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ انگریزی زبان بھی اسی طرح، آپ لندن سے چلیں اور بیلفاسٹ تک جائیں تو راستے میں وہ مختلف علاقوں کی انگریزی جو ہے مختلف ہوتی چلی جائے گی۔ برطانیہ کی انگریزی اور ہے، امریکہ کی انگریزی اور ہے، اور پھر آپ پاکستان کے اندر یا پنجابی بولنے والے علاقوں کے اندر دیکھیں تو جو ایک علاقے کے لوگ پنجابی بولتے ہیں وہ اور طرح سے بولتے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ اور طرح سے بولتے ہیں۔ جو ہی آپ کسی کا لہجہ سنیں گے، زبان سننا تو دور کی بات ہے، آپ لہجہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی فلاں علاقے کا۔ اللہ اکبر۔ زبان وہی ہے،
تفہیم وہی ہے، لیکن اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھیے کہ وہی زبان بولنے والا بھی، ایک تو زبانوں کا اختلاف ہے، پھر ایک زبان کے اندر لہجوں کا اختلاف ہے، اور اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو انگریز انگریزی بولے گا آپ کو پتہ چلے گا انگریز ہے، جرمن بولے گا آپ کو پتہ چل جائے گا جرمن ہے، آپ کو کوئی عربی بولے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عرب ملک سے ہے، کوئی اردو بولے گا یا پنجابی بولے گا آپ کو پتہ چل جائے گا پاکستان۔ ایک تو یہ ہے اختلاف، پھر آپ کو ایک ایک لہجے کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لہجے سے کہ یہ آدمی فلاں جگہ کو بولنے والا ہے، اللہ اکبر۔ پھر جو رنگوں کا اختلاف ہے، کبھی اس پر غور کیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ آخر پہ جو فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، جاننے والوں کے لیے نشانیاں۔ پچھلی آیت میں فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی۔ اب ظاہر ہے کوئی جانتا ہی نہیں اس بات کو، غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کوئی نشانی نہیں ہے، اس کے لیے تو بس ٹھیک ہے ساری دنیا بول رہی ہے۔ اب رنگوں کا اختلاف دیکھ لیجئے، بنیادی طور پر ایک گورا رنگ ہوتا ہے، کالا رنگ ہوتا ہے، دو ہی رنگ ہیں، لیکن دو رنگوں کے اندر اتنے بے شمار رنگ ہیں، اللہ اکبر۔ شکلوں کے ماڈل ہی مختلف ہیں۔ جو خاص علاقے کے رہنے والے ہیں، باوجود اس بات کے کہ سارے کالے ہیں، لیکن ان کی شکل کا آپس میں رنگ کا بھی اختلاف ہے، ان کی شکل کا بھی اختلاف۔ آپ کو جاپانی قوم ملے گی، آپ ترک قوموں کو، ترکی کو دیکھیں، ترکی والوں یعنی جن کو ترک کہا گیا، ترکوں کو دیکھیں، یا آپ دیکھیں جاپانیوں کو دیکھیں، کوریا والوں کو دیکھیں، چائنیز کو دیکھیں، تو بظاہر لگتا ہے شاید یہ ایک جیسے ہیں، لیکن نہیں، وہ جو اختلاف ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ جاپانیوں کی شکل اور طرح کی ہے، اور چینیوں کی شکل اور طرح کی ہے، کوریا والوں کی شکل اور طرح کی ہے، اور پھر اگر آپ ان کی ایک ایک فرد کی شکل دیکھیں تو ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ حبشیوں کو دیکھیں، یہ سیاہ رنگ کے ہیں، ہر ایک کی آپس میں شکل بھی مختلف ہے، بعض اوقات رنگ بھی مختلف ہے، اور اس انفرادیت کے باوجود اوورآل آپ دیکھیں تو وہ ساری دنیا سے وہ مختلف ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ حبشی ہے، یہ خاص ملک کا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی ھذا القیاس، جیسے جیسے آپ غور و فکر کرتے جائیں، ایک آپ کو کمال قدرت رکھنے والی تبارک اللہ احسن الخالقین، ایک بہترین خالق اور منتظم کا پتہ دیتی ہے یہ نشانی بھی، کہ واختلاف السنتکم و الوانکم، کہ تمہارے رنگوں کا اور یہ زبانوں کا اختلاف ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہ نشانی ہر ایک کو اپیل ہی نہیں کرتی، یہ صرف ان کو اپیل کرتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں، للعالمین، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ جیسے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا تھا تلک الامثال نضربها للناس، یہ نشانیاں ہیں، یہ مثالیں ہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وما یعقلها الا العالمون، سارے نہیں سمجھتے، بیان اللہ ہر ایک کے لیے کرتا ہے۔ وما یعقلها الا العالمون، اس کو سارے سمجھتے نہیں ہیں، صرف وہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت جانتا ہے، علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے آپ نے فلاں علم کے اندر۔ جو ذرا بھی جانتا ہے اس کے لیے اس کی بھی نشانی ہے، اور جو غور و فکر کرتا ہی نہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے علاوہ جو انسانوں کی تخلیق ہے، اور جو انسانوں کے یعنی وجود کے اندر جو نشانی ہے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا، تو اس کے لیے اس میں شاید کوئی ایسی نشانی نہیں ہے۔ آپ اگر جانتے جائیں، انسانوں کے علوم پڑھتے جائیں، اور اس کو پڑھتے پڑھتے آپ ایک ایک اختلاف کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں، تو نشانیاں جو ہیں وہ اور زیادہ واضح ہوتی جائیں گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اکبر۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات کو اور دن کو تمہارا سونا بھی ہے۔ منامکم، سونا ہے تمہارا، باللیل والنہار، رات کو اور دن کو، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کا فضل، یعنی اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی رزق تلاش کرنا، یہ بھی نشانی ہے، اور دن رات کو سونا یہ بھی نشانی ہے۔ دن کو سونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی چاہے دن کو سوئے چاہے رات کو سوئے، نہیں، خاص طور پر جو دن کو سونا ہے وہ انرجی گین کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جو قیلولہ کیا جاتا ہے،
وہ اس کا تعلق ہے سونے کے لیے. یہی نشانی. کیسے نشانی ہے؟ رات کو سونا اور دن کو تھوڑی دیر کے لیے سونا، قیلولہ کرنا، وہ بھی نشانی ہے. اور تمہارا جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا، یہ ساری نشانی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. جو سنیں یعنی کان دھریں تو ان کے لیے نشانیاں. اب اندازہ کیجئے قرآن کی بلاغت کا بھی. لقوم یتفکرون، لآیات للعالمین، اور اب فرمایا لقوم یسمعون. جو کان دھرتے ہیں ان کو پتہ ہو یہ ساری دلائل، وہ سن ہی لیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر نشانی ہے. کیا نشانی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تو اس کے بعد زندگی دینا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے آسان اور ممکن ہے جس طرح وہ رات کو نیند عطا کرتا ہے اور دوبارہ پھر زندگی عطا کر دیتا ہے. یہ موت کے مترادف ہے یہ نیند. ہم سوتے وقت جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ یہی ہیں. اللہم بسمک اموت واحیا. اللہ یہ جو میں تیرے نام پر میں مر رہا ہوں، اموت میں مر رہا ہوں، واحیا پھر میں زندہ ہو جاؤں. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. اللہ یہ اب تیرا کام ہے، اگر تو نے اس روح کو روک لینا ہے. بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے اپنا پہلو تو رکھ دیا. ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری سانس میری جان کو روک رکھنا ہے، فرحمھا تو اس کے اوپر رحم کرنا. اللہ، یہ اللہ کا کام ہے کس کو روکنا ہے کس کو نہیں روکنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اللہ اگر یہ اس روح کو تو واپس چھوڑ دے، یعنی دوبارہ میں زندہ ہو جاؤں اور پھر اٹھوں، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ اس کی ویسے ہی حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا. واپس آنا ہے کہ نہیں آنا یہ اللہ کو معلوم. اللہ جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ ہی فوت کرتا ہے جب وہ کسی کی کو موت دیتا ہے. موت کے وقت بھی کسی جان کی جو روح قبض ہوتی ہے اور اس کو جو فوت کیا جاتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا، اور جو فوت ہو رہا ہوتا ہے نیند کے وقت حالانکہ اس کی موت نہیں آ رہی، لم تمت فی منامہا، جو اپنی نیند کے وقت اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. بس یہ فرق یہ ہے کہ نیند کے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، اور موت کے وقت بھی روح قبض ہوتی ہے اور وہ واپس نہیں آتی. تو یہ اگر دیکھ لیں نیند کی نشانی کو دیکھ لیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت. جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کو وہ روک لیتا ہے. سوئے سوئے لوگ اٹھتے ہی نہیں، موت کا فیصلہ ہو گیا بس سویا تھا اٹھا ہی نہیں. فیمسک التی، جس کا موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، اس کو وہ روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو دوسرا ہے جس کے ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کی نیند سے آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو بھی چھوڑ دیتا ہے ایک خاص وقت تک کے. سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں. تو یہ ہے منامکم باللیل والنہار. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ موت اور نیند یہ دونوں جو ہیں یہ بہنیں ہیں، اور اسی طرح سے نیند بھی اسی طرح سے جیسے موت. فرق صرف یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ روح واپس کر دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس طرح نیند کے بعد انسان جی اٹھتا ہے اسی طرح انسان موت کے بعد بھی جی اٹھے گا. جس طرح اللہ نیند کے بعد اس کی روح واپس کرنے پر قادر ہے اور اس کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد بھی اس کی روح واپس لوٹا کر اس کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے. یہ جب آخرت کے جتنے دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب
موت کے دلائل نہیں ہوتا. موت کو تو دہریہ بھی مانتا ہے, موت کو سب مانتے ہیں. یہ دلائل اصل میں ہوتے ہیں موت کی بعد کی زندگی کے, کہ مرنا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. تو جو اللہ نیند کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دیتا ہے بیداری کی صورت میں, وہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے. اللہ اکبر. وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ, اور ساتھ اس بات میں بھی تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. اللہ کا فضل تلاش کرنا اور سونا ایک تو اس بات کے ساتھ تعلق ہے, کیونکہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے. لیکن یہاں فرمایا رات کو بھی سونا اور دن کو بھی سونا. یہ ایک خاص دلیل ہے. وہ پتہ کیا دلیل ہے؟ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ, اور تمہارا پھر اللہ کا فضل تلاش کرنا. وہ یہ ہے کہ انسان کو رزق کی تلاش میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ دماغی محنت ہو چاہے وہ جسمانی محنت ہو. اور جسمانی محنت ہو دماغی محنت ہو, دونوں کی صورتوں کی محنت کے بعد انسان تھک جاتا ہے, انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے نہ اس کا جسم کام کرتا ہے. تو اس وقت یہ سوئے نہ, سونے کے علاوہ کوئی دنیا میں اس کا علاج ہے ہی کوئی. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہ کہتے ہیں کہ سویا نہیں ہے, اس کو پہلے سلاؤ, نیند کی گولی دے دو. یہ پہلے سوئے گا پھر اس کے اندر طاقت واپس آئے گی. وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ, یہ جو تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہو, جسمانی محنت کرو یا ذہنی محنت کرو, اس محنت کے پیچھے تمہارا وہ جو نیند کی صورت میں آرام ہے نا, اس آرام کا بڑا دخل ہے. اگر وہ آرام نہ ہوا تو نہ تمہارے اندر قوت آئے گی اور نہ تم اللہ کا فضل اور رزق تلاش کر سکو گے. وہ کتنی دیر میں کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی سنا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان کی انرجی جو واپس آتی ہے اس کے لیے کوئی لمحہ ہوتا ہے نیند کے اندر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ 12-14 گھنٹے سوئے ہیں اور 12-14 گھنٹے سونے کے بعد آپ کو زیادہ انرجی مل گئی ہے, یا آپ 2 گھنٹے سوئے ہیں آپ کو ابھی کم انرجی ملی ہے, ایسا نہیں. ایک تو وہ سونے کی مقدار جو 4 سے 6 گھنٹے تک جو نارمل روٹین میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سائیکل بنایا ہے, یعنی رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا, ایک پورا 24 گھنٹے کا سائیکل ہے. لیکن اس سونے کے دوران وہ جو انرجی واپس گین کرنے کا طریقہ ہے یا انرجی واپس گین کرنے کا جو لمحہ ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لمحہ ہے, وہ کسی تھوڑی سی یعنی وقت کی بہت تھوڑی سی مقدار ہے جس دوران انسان اپنی انرجی واپس گین کر لیتا ہے اور یہ واپس حشاش بشاش ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ گھنٹوں سوئے اور اس کے اوپر وہ لمحہ نہ آئے جس سے اس کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں میں اتنے گھنٹے سویا ہوں, تھکاوٹ نہیں اتری. بعض اوقات آپ بالکل 10-15 منٹ کے لیے آنکھ لگاتے ہیں اور ایک جھپکی لیتے ہیں نیند کی, اور 15 منٹ سونے کے بعد آپ کی انرجی واپس آ جاتی ہے. لہٰذا وہ لمحہ کب آتا ہے یہ سوائے اللہ کے دنیا کا کوئی ڈاکٹر, کوئی سائنسدان, کوئی نہیں جانتا کہ وہ انرجی واپس بوسٹ کرنے کے لیے جو وہ لمحہ آتا ہے وہ پہلے آنا ہے, وہ درمیان میں آنا ہے یا آخر پہ آنا ہے, کب آنا ہے یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. لہٰذا اس میں نشانی ہے کہ نہیں ہے سبحان اللہ کہ وہ جو انرجی بوسٹ ہوتی ہے وہ مطلقاً نیند میں نہیں ہوتی, نیند کے بھی کسی ایک مرحلے پر ہوتی ہے. وہ مرحلہ کب آتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ شدید تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ 10-15 منٹ کے لیے آنکھ لگا لیں, آپ کی انرجی بوسٹ ہو جاتی. اور خاص طور پر یہاں جو دن کا سونا ہے, جن لوگوں کو قیلولے کی عادت ہے آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں, جن کو قیلولے کی عادت نہیں ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ قیلولے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی انرجی رکھی ہوئی. یعنی 15-20 منٹ سونا, میکسیمم آدھا گھنٹہ. آپ اگر اپنے کام کے دوران جو بالکل تقریباً مڈ بنتا ہے ظہر کے بعد, تھوڑا سا اگر آپ قیلولہ کر لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیلولہ فرماتے تھے, آپ کی سنت, اور ذرا سا قیلولہ آپ کر لیں تو اس کے نتیجے میں 15-20 منٹ سونے یا آدھا گھنٹہ سونے کے نتیجے میں جو انرجی آپ کو ملتی ہے, پھر وہ رات تک آپ بالکل حشاش بشاش کام کر سکتے ہیں. وگرنہ وہ صبح سے جو بندہ کام کو لگا ہوا ہے وہ آج کل ہمیں کیا پتہ قیلولہ کیا ہوتا ہے, ہم تو
بیدار ہوتے ہیں 12-1-2 بجے، اور جو 12-1-2 بجے اٹھے گا اس کو کیلولے کا کیا پتا، اس کو کیا پتا انرجی واپس کیسے گین کرتے ہیں۔ تو یہ جو منامکم اللیل والنہار ہے، ایک تو یہ اس اعتبار سے دلیل ہے کہ اس کے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی دلیل ہے کہ وہ جو اللہ نیند کے بعد بیداری کی صورت میں زندگی عطا کرتا ہے، وہی اللہ موت کے بعد روح واپس کر کے دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کے لیے اتنی ہی مشکل ہے کیونکہ اس نے تو کن کہنا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ اس کا ارادہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، اس کے معاملات تو سارے اسی طرح سے چلتے ہیں، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی کام اس نے کرنا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن کہہ کے وہ ہر چیز، یعنی نیند سے اٹھانا بھی وہ کن کہہ کے اٹھاتا ہے، اور موت سے اٹھانا بھی وہ کن کہہ کے اٹھاتا ہے۔ یہ کن کہنا بھی میرے اور آپ کے لیے یہ سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ انسان کے سمجھنے کے لیے آسان ترین الفاظ یہ ہیں کہ یہ کسی چیز کے بارے میں کہے ہو جا اور وہ ہو جائے، تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، وگرنہ اللہ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی کہ ہو جا، اللہ تعالیٰ بس ارادہ فرماتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے اتنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، یہ جو آپ رات کو سو کے اٹھے ہوں اور صبح تک یا رات کو سوئے ہی نہ ہوں، اور یا ایسا سوئے ہوں کہ صبح اٹھ کے تھکاوٹ ہی ختم نہیں ہوئی، تو آپ کام جوگے تو رہتے ہی نہیں، آدمی کام تو نہیں کر سکتا، جس کی تھکاوٹ ہی ختم نہیں ہوئی وہ کیسے کام کرے گا؟ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو سارا ریفریش ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ریفریش ہونے کا، اوور ہال ہونے کا جو مرحلہ ہے وہ کب ہوتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے کب ہے، نہ ڈاکٹرز کو پتہ ہے، نہ سائنسدانوں کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے کہ وہ کس وقت ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ بس نیند آتی ہے، پورا جسم جو ہے ایک دم ریفریش ہو جاتا ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، نیند کا رزق کی تلاش کے ساتھ یہ ڈائریکٹ تعلق ہے کہ وہ انرجی آتی ہے تو پھر انسان اس اپنی انرجی کو پٹ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو قوم کان دھرتی ہے، سنتی ہے، ان کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، سبحان اللہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، یریکم تمہیں دکھاتا ہے، البرق بجلی۔ اب ظاہر ہے جب بجلی چمکتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد دو طرح کے احساسات ہوتے ہیں۔ یریکم البرق، وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفا وطمعا، خوف دینے کے لیے اور امید دینے کے لیے۔ انسان کے ان کو ایک تو خوف لاحق ہوتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، بجلی گر نہ جائے، یہ ہماری فصلیں تباہ نہ کر دے، یہ کوئی ایسا نہ ہو جائے، یا ایسی بارش نہ ہو جائے جو تباہی کا باعث بنے۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے جب ہوا بھی چلتی ہے، جب بادل بھی چلتے ہیں، بادل بھی اٹھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب قوم عاد پر جب عذاب آیا تھا تو ان کے اوپر جب بادل اوپر سے آ رہا تھا تو وہ تو سارے خوش ہو کے بھاگ کے نیچے گئے تھے، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بادل آ رہا ہے، ہمارے اوپر بارش برسانے کے لیے آیا، لیکن وہ بھاگ کے جب نیچے گئے تو اوپر سے آگ برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ جو بادل اٹھ رہا ہے یہ عذاب کا بادل ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بادل ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ ذرا تیز ہوا بھی چلتی تھی جس کو ہم آندھی کہتے ہیں، تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرنا شروع کر دیتا، آپ کا چہرہ متغیر، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی کا، اور ہر اس چیز کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو اس میں ہے، اور اس چیز کی بھی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ ہوا یا یہ بادل بھیجے گئے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اور اللہ میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس برائی کا جو اس کے اندر برائی ہے، جو جس برائی کے لیے
یہ ہوا بھیجی گئی ہے، یہ بادل بھیجے گئے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے۔ اب یہ خوف بھی اور ایک امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، ہماری فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی، معاملات درست ہو جائیں گے، تو ایک دم جو ہے دونوں ملے جلے جذبات، خوف کے بھی اور امید کے بھی، بجلی دکھاتا ہے اللہ اور تمہیں خوف اور امید کے ملے جلے جذبات لاحق ہو جاتے ہیں، اس میں بھی نشانی ہے۔ لیکن خاص طور پر جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر وہ بارش نازل کرتا ہے آسمان سے۔ وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی عطا کر دیتا۔ وہ جو بنجر زمین تھی، جو بے آباد پڑی ہوئی خالی زمین تھی، اس کو زندگی عطا ہوتی ہے، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ جس کمال قدرت سے مردہ اور بنجر زمین کو ہری بھری اور زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل ایک تو ایک آرگن ہے نا، برین، وہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اس سے کام لے رہا ہو۔ وما یعقلها، نہیں سمجھتے الا العالمون، سوائے جاننے والوں کے۔ ظاہر اس سے کام لینے کے مختلف طریقے ہیں، تو جو شخص اس سے کام لے رہا ہے، فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے یا عقل کرنے والوں کے لیے یا سمجھنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ، یہ جو زمین و آسمان قائم ہے نا، یہ اس کے حکم سے قائم، یہ بھی نشانی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی یہ جو آپ کو دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں، چھتیں قائم نظر آتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پہ نظر آتے ہیں، سمندر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ پوری کائنات جو، اور آسمان نہیں گرتا، زمین نہیں پھٹتی، یہ چھت نہیں گرتی، یہ جو سب کچھ قائم ہے، یہ اس لیے قائم نہیں ہے کہ آپ نے جو لینٹر کے اندر جو ہے وہ شریعہ اچھا ڈالا ہے اور آپ نے جو RCC کا ڈالا ہے، یہ اس لیے نہیں قائم، یہ اس لیے قائم ہے کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ قائم رہے۔ زمین ایک دفعہ اس نے بچھونا بنا دی ہے، یہ پھٹ نہیں رہی، یہ اس لیے نہیں پھٹ رہی کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس بات میں بھی نشانی ہے کہ زمین و آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے، وگرنہ تو یہ ختم ہو جاتا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین جو پھٹ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، اس بات سے تم کیسے بے خوف ہو گئے ہو کہ یہ زمین کسی وقت پھٹ جائے اور تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے۔ فاذا ہی تمور، یا زمین ہلنے لگے، تمہارے لیے جو جائے قرار بنی ہوئی ہے، یہ اسی وقت یہ زلزلہ اس کے اوپر آ جائے اور تم اس کے اوپر ایک قدم اور ایک لمحے کے لیے ٹھہر نہ سکو، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس بات سے تمہیں کس بات نے معمون کر دیا ہے؟ آمنتم من فی السماء، وہ آسمان والا جو ہے، تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، وہ کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ام آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان والا تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر، کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، نہیں ہو رہا، قائم ہے، تو یہ قائم رہنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے کر لیا ہے اب یہ قائم رہے گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ یہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانے والے، بڑے بڑے سائنسدان جو بھی اپنی مہارت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے بندوں کو،
لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ ٹائٹینک والے نے بھی کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ جس انجینئر نے اس کو بنایا تھا، یعنی اس کو ڈیزائن کیا تھا، تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، اس کو جتنی مرضی چٹانوں سے یہ ٹکرا جائے، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یعنی اس قدر ہم نے اس کو مضبوط بنایا ہے اور اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ اچھی کی ہے، اور دنیا میں وہ دیکھا مشہور و معروف واقعہ ہے، صرف اپنی، اور پوری دنیا اس کے اوپر پھر بھاگ کے دوڑ کے پہنچتی ہے کہ جناب یہ تو بڑا محفوظ کروز ہے، اس پہ تو جانا چاہیے۔ لہذا وہ اپنے پہلے سفر کے دوران ہی چٹان سے ٹکرایا بھی، ٹوٹا بھی اور ڈوبا، جبکہ اس کے بنانے والوں نے کہا تھا کہ کبھی کسی صورت میں ڈوب نہیں سکتا۔ اور بھائی بنایا تم نے، مہارت اللہ تعالیٰ نے دی، اسباب اللہ نے فراہم کیے، اگر نہیں ڈوبے گا تو شکر کرو اللہ ان کو ڈبو نہیں رہا۔ اگر یہ قائم ہے، کائنات قائم ہے، یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے، یہ تمہارے کسی شخص کی مہارت کی وجہ سے نہیں قائم۔ تو اس ہر چیز کے اندر نشانی ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، اللہ قائم ہے، اس طرح سے چلتی رہے گی، نظام زندگی قائم ہے، مرتے ہو جیتے ہو، کوئی فوت ہو جاتا ہے زمین میں دفنا دیتے ہو، یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ اس وقت تک چلے گا جب تک اللہ کا حکم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة، پھر جب وہ ایک ہی پکارے گا، من الارض، زمین سے ایک ہی بات کرے گا، زمین سے ایک ہی پکار آئے گی، اس سے کیا ہوگا؟ اذا انتم تخرجون، تم پھر اسی وقت زمین سے نکل جاؤ۔ یعنی یہ سسٹم نظام قائم ہے، اور پھر جب حکم ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب یہ زمین ہلے گی اور اپنے سارے خزانے باہر نکال کے پھینک دے گی، اور انسان بھی نکل آئیں گے، سب نکل آئیں گے، اس وقت انسان حیران ہو جائے گا زمین کو کیا ہوگا، یہ تو جائے قرار تھی میری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک ہی پکار ہم پکاریں گے، ثم اذا دعاکم دعوة، جب وہ تمہیں پکارے گا ایک ہی بار پکارنا ہے، ایسے ایک بس آواز آئے گی، اس کے بعد یہ پوری سسٹم زمین کا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب کی ذات کے علاوہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جانا، لیکن قائم ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اس وقت تم نکل کے آؤ گے سارے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، زمین و آسمان کے اندر بھی جو کچھ ہے، ایک ذرے، ایک کیڑے سے لے کر بڑے بڑے جو وجود ہیں اس دنیا میں، ہاتھی کے اور جو شیر ہیں، جو بڑے بڑے جانور ہیں، یا پھر پہاڑ ہیں، یا پھر بڑے بڑے سمندر ہیں جن کے آگے انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَلَهُ، سب کچھ اسی کا ہے، صرف زمین و آسمان کی تخلیق کی بات نہیں ہے، زمین و آسمان کو قائم رکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی ہر چیز بھی اسی کی ملکیت ہے۔ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب صرف ملکیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کھڑے۔ اللہ اکبر۔ قانت کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی خدمت میں کھڑا ہوا ہو، کہ جو ہی ادھر سے حکم ہو میں اس کا حکم بجا لا کے اپنی فرما برداری ثابت کروں، وہ قانت ہوتا ہے۔ کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے فرما برداری میں کھڑی ہوئی، جب اللہ جس چیز کو حکم دے وہ ویسے کرنے پر وہ، یعنی یہ امور تکوینیہ ہیں، اس کے تحت اب انسان کو اللہ تعالیٰ کہے مر جا تو یہ ایک لمحہ اس کی تاخیر کر سکتا ہے؟ یہ تکوینی امور ہے۔ بس اس نے تشریعی امور میں کہا ہے اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی بندگی کرو، یہ چونکہ امر تشریعی ہے، امر تکوینی نہیں، اس میں اس نے امتحان کرنا ہے اس کا، تو یہ اس کے لیے اس نے اس کو استطاعت دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، اب یہ بندگی کرے یا نہ کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی پابندی کرے یا نہ کرے، اسی بات کا امتحان ہے۔ یہ امر تشریعی ہے، بلکہ وگرنہ جو امر تکوینی ہے
وہ تو سارے انسان بھی پابند ہیں اور ساری کائنات پابند ہے. کل لہ قانتون، انسان بھی ذرہ بھر جس کو اس نے کالا بنایا وہ کالا بنا، جس کو گورا بنایا وہ گورا بنا، جس کو مرد بنایا وہ مرد بنا، جس کو عورت بنایا وہ عورت بنا. اور تکوینی امور کسی کے پاس ذرہ بھر اختیار نہیں ہے، سارے کے سارے اللہ کے حکم کے پابند. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ذات جو تخلیق کی ابتدا کرتی ہے، وہی ذات ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے. تخلیق کی ابتدا کرنے کا مطلب ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا. پہلی دفعہ پیدا بھی وہی کرتا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ لوٹائے گا، اعادہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے. اللہ، یہ ہے وہ کنکلوژن جس کے لیے پورے دلائل دیے جا رہے تھے کہ آخرت جو ہے وہ ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے اور ضروری بھی ہے. کہ پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا کیا ہے، دوسری دفعہ بھی وہ پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ زیادہ آسان ہے اس کے لیے. احون کا مطلب ہوتا ہے زیادہ آسان. ویسے تو اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے، لیکن انسانوں کے سمجھنے کے لیے آپ بتائیں کہ کوئی چیز پہلی دفعہ پیدا کرنی ہو وہ آسان ہوتی ہے یا دوسری دفعہ پیدا کرنے والی آسان ہوتی ہے؟ ظاہر ہے دوسری دفعہ پیدا کرنے والی آسان ہوتی ہے. پہلی دفعہ انسان کو کوئی مشکل آ سکتی ہے، دوسری دفعہ تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ کام کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم کئی دفعہ کر چکے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ذات ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو لوٹائے گا. تو اس میں مشکل کیا ہے؟ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ دوبارہ پیدا کرنا جس کے اوپر تمہیں اور بہت سارے کفار کو پریشانی ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ پیدا کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیسے پیدا کرے گا. فرمایا یہ تو زیادہ آسان ہے اللہ کے لیے. وہ جو حدیث قدسی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک. یہ جو آدم کا بیٹا ہے نا، یہ مجھے جھٹلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے. ولم یکن لہ ذلک، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، بڑی بری بات اس نے کی، اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے جھٹلایا ہے اور اس نے مجھے گالی دی ہے، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. ولم یکن لہ ذلک، نہ اس کو گالی دینی چاہیے تھی، نہ اس کو مجھے جھٹلانا چاہیے تھا. دونوں کام اس نے کیے ہیں. اللہ. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا جو مجھے جھٹلانا ہے، فَقَوْلُهُ، اس کا یہ کہنا، لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي، جب یہ کہتا ہے نا جیسے اس نے پہلی دفعہ مجھے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، یہ مجھے جھٹلاتا ہے، میری ذات کو جھٹلاتا ہے، میرے کمالات اور میری طاقت کو جھٹلاتا ہے. اللہ. وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، کبھی سوچا ہے کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا تو آسان ہے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے، پھر بھی یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہی مجھے جھٹلاتا ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور جو مجھے گالی دینا ہے، یہ گالی یہ دیتا ہے، اتخذ اللہ ولدا، جب یہ کہتا ہے نا اللہ کی اولاد ہے تو یہ مجھے گالی دیتا ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، میں اکیلا اور بے نیاز ہوں. لم آلد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں جنا گیا ہوں. اللہ. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی میرا کوئی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی ہے. میں تو اکیلا ہوں. تو جب وہ کوئی شخص کہتا ہے نا، یعنی میری نسل نہ نیچے کو کوئی ہے، نہ کوئی اوپر کو، نہ کوئی برابر، میں تو اکیلا ہوں. انا الاحد الصمد. اور جب کوئی کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، یہ مجھے گالی دینے کے مترادف ہے. اور جب کوئی شخص کہتا ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، اس پر سوال اٹھاتا ہے، تو یہ دراصل مجھے جھٹلانے کے مترادف ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی ذات. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ وہی لوٹائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں
اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کی صفت یا اللہ کی مثال سب سے اعلیٰ. یعنی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا فلاں کی طرح، اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح ایسے کرے گا، جیسے وہ کام ہو گیا ایسے وہ کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کائنات میں اس خالق کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو سب سے اعلیٰ مثال ہے وہ صرف اس کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. جیسے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی مثال نہیں. یہ طاقت کے بارے میں، قوت کے بارے میں، اقتدار کے بارے میں، غلبے کے بارے میں اور حکمتوں کے بارے میں، دنیا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کی صفت سب سے اعلیٰ ہے، اس جیسی کسی کی صفت ہے ہی نہیں. علم کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس بھی ایک علم ہے، ہمارے پاس بھی علم ہے، اللہ بھی رحم کرتا ہے، ہم بھی رحم کرتے ہیں، اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، ہمیں بھی غصہ آتا ہے. کتنی چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ ہمیں بھی ملا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے رحم میں سے کچھ رحم ہمیں ملا ہوا ہے. یہ جو صفات ہیں نا اللہ کی، یہ اور انسانوں کی صفات، ان دونوں کا فرق آپس میں یہ صرف درجے کا نہیں ہے، یہ نوعیت کا ہی فرق ہے. اللہ کا علم اور نوعیت کا ہے، انسانوں کا علم اور نوعیت کا. یعنی صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم 100% ہے اور انسانوں کا علم 0.00000 کو کروڑ زیرو لگا کے بھی آپ 1 نہیں لگا سکتے کہ انسانوں کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ سے درجے میں اتنا کم، لیکن اسی نوعیت کا ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے. نوعیت ہی مختلف ہے، اللہ کا علم اور طرح کا. اللہ کے علم کی مثال انسانوں کے علم کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اس کی مثال ہے وہ ہر چیز سے اعلیٰ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا اللہ کا علم صرف درجے میں مختلف نہیں ہے انسانوں کے علم سے، اللہ کا علم نوعیت میں ہی مختلف ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مختلف ہے. لہذا پوری کائنات پر غلبہ اللہ کی ذات کا ہے. قوت طاقت کیا ہوتی ہے، غلبہ کیسا ہوتا ہے، یہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہی نہیں. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں اللہ جیسی صفت، اللہ جیسی مثال کوئی اور ہے ہی نہیں. سب سے اعلیٰ مثال اسی کی ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کا غلبہ ہے، طاقت ساری غالب ہر چیز پر. اور یہ جو غلبہ ہے یہ اندھا غلبہ نہیں ہے. العزیز، غلبہ رکھنے والی ذات. اور دیکھتے ہیں آپ پورے قرآن میں جہاں عزیز کی صفت اللہ کی استعمال ہوئی ہے، عام طور پر اس کے ساتھ حکیم کی صفت بھی استعمال ہوئی ہے کہ وہ اپنے غلبے کو بغیر کسی پلاننگ کے استعمال نہیں کرتا. غلبہ بھی ہے، عزیز غلبے والا بھی ہے، الحکیم اور حکمتوں والا ہے. کہاں کیا کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر چیز کی اس کی حکمت ہے. اپنی حکمتوں کے مطابق وہ اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے، کہیں کرتا ہے کہیں نہیں کرتا، کہیں روک دیتا ہے کہیں نہیں روکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سبحان اللہ. یہاں تک تو یہ جو آیات ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ بیک وقت آخرت کے دلائل بھی تھے اور توحید کے دلائل بھی تھے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.